اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام سلام کریں گے چیپٹر 5 مسلم رول ان ساؤتھ ایشیا کا ٹاپک دا دہلی سلطنت، اور اس کے سیلنٹ فیچرز پڑھ لیتے ہیں، ضروری اہم جو نکات ہیں دلی کی سلطنت کے۔ سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن کی بات کریں کہ حکومت چلائی کیسے جاتی تھی۔ ڈیورنگ دا دہلی سلطنت دا سلطان واز دا الٹیمیٹ رولر اینڈ دا سپریم کمانڈر۔ دہلی سلطنت کے اندر جو حکم چلتا تھا وہ صرف بادشاہ کا حکم چلتا تھا اور اسی کو سپریم کمانڈر سمجھا جاتا تھا، یعنی اسی کے ہاتھ میں کمان تھی، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ منسٹریز یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہوں، سب اسی کی بات سنتے تھے اور آخری فیصلہ اسی کا ہوتا تھا۔ لیکن اس کو بھی کچھ چیزوں کے لیے ضرورت تھی کچھ لوگوں کی، تاکہ اس تک معلومات پہنچے۔ جب بادشاہ پوری گلیوں میں تو نہیں نہ گھومتا پھرے گا یا شہر تو نہیں نہ جائے گا، تو اس تک جو معلومات پہنچائی جاتی تھی اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ہی واز اسسٹڈ بائی اے پرائم منسٹر۔ اس کے پاس ایک وزیر اعظم تھا جو کہ اس کو معلومات فراہم کرتا تھا اور اس کو اسسٹ کرتا تھا اور ہدایات دیتا تھا، کہ ہدایت تو نہیں کہہ سکتے اس کو، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہیلپ آؤٹ کرواتا تھا اس کو، اور ان ٹرن سپورٹڈ بائی مینی منسٹریز۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی منسٹریز تھیں، وزارتیں تھیں جو وزیر اعظم کے انڈر آتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ وزارتیں وزیر اعظم کو اپنی مشکلات یا چیزوں کے بارے میں بتاتی تھی، اطلاع کرتی تھی، اور وزیر اعظم ڈائریکٹ پھر بادشاہ کو بتاتا، اور پھر بادشاہ کا آخری فیصلہ ہوتا تھا کہ کون سی منسٹری کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور پھر وزیر اعظم یہ خبر منسٹریز تک پہنچاتا تھا۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی منسٹریز تھیں اس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ تو سب سے پہلے آ جاتی ہے ڈیفینس، یعنی دفاع، جو کہ بارڈرز کے اوپر آرمی کھڑی ہونی ہے یا جنگ کی صورتحال میں آرمی کو کمانڈ کرنا ہے یا لیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آ جاتی ہے انٹریکشن ود نیبرنگ اسٹیٹس، یعنی فارن افیئرز، کچھ ایسے ایمبیسڈرز رکھے ہوئے تھے جو ساتھ والی نیبرنگ کنٹریز جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، جیسے ہمارا ایران، چائنا، افغانستان اور انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو ہم اس کے ساتھ جو بھی بات چیت کریں گے وہ چاہے ٹریڈ کو لے کر ہو، چاہے ڈیفینس کو لے کر ہو، ایڈمنسٹریشن کو لے کر ہو، جو بھی انٹریکشن ہو رہی ہے، جس بھی سطح پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے نا، تو اس کو فارن افیئر بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک منسٹری تھی فائنانس اینڈ اکاؤنٹ، یعنی حکومت جو ٹیکسز وصول کر رہی ہے یا خزانہ جو ہے، جو بادشاہی خزانہ ہے یا شاہی خزانہ ہے، اس میں سے پیسے کس کس کو جا رہے ہیں، کون کون سی جگہوں پر خرچ ہو رہے ہیں، تو اس کا حساب رکھنے کے لیے ایک منسٹری تھی۔ منسٹری یہی ہے کہ وزارتیں تھیں، ٹھیک ہے نا، اس پر لوگ بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، اور سمجھ لیں کہ یہ نوکریاں تھیں اس دور کی، بڑی بڑی نوکریاں۔ ریلیجیس میٹرز تھے، یعنی اسلام یا مائنورٹیز کو لے کر جو غیر مسلم ہیں ان کے، اور اسلامی، ٹھیک ہے، جو مذہب سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں، فتوے وغیرہ اور شریعت کے اور باقی ساری چیزیں جو بھی اسلام سے ریلیٹڈ تعلیمات ہیں، اس کے میٹرز کو دیکھنے کے لیے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو شریعہ لاز کے اوپر کیسے لاگو کرنا ہے، یا اس کو کس طرح سزا دینی ہے، یا کسی کو کیسے انصاف دلانا ہے، اسلام کو استعمال کرتے ہوئے، مذہب کو استعمال کرتے ہوئے۔ پھر لا اینڈ آرڈر کی پانچویں منسٹری تھی، جو کہ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کا خیال رکھتی تھی، اور خیال رکھتی تھی کہ کسی قسم کا کوئی انٹرنلی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، کہ آپس میں فتنہ فساد نہ ہو، کیونکہ مائنورٹیز اور جو چھوٹی اقلیتیں ہیں یا غیر نان مسلمس تھے وہ بھی اکٹھے ساتھ ہی رہ رہے تھے نا، تو یہ بس اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ لا اینڈ آرڈر ہو، جو حکومت نے جو رول اینڈ ریگولیشنز بنائے سب اس کو فالو کریں تاکہ امن اور سکون رہے ملک کے اندر۔ پھر چھٹی اور آخری وزارت جو تھی وہ ویجز اینڈ سیلریز تھی یا بیوروکریسی کی تھی، اور جتنے بھی حکومتی ادارے تھے ان کو جو سیلریز دی جاتی تھی نا، ان کے لیے ایک باقاعدہ وزارت بنائی گئی تھی جو کہ حکومتی سطح پر کام کرنے والوں کو پیسے مہیا کرتی، یعنی ان کو پے کرتی تھی، ان کے ویجز اور ان کی مزدوریاں ان کو دی جاتی تھی۔ The Sultanate was further divided into provinces and these provinces were run by governors۔ اب اس سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہوا تھا، ڈفرینٹ صوبوں کے اندر، اور ہر صوبے کے اوپر اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک گورنر کو بٹھایا گیا تھا۔ یہ تو ہو گیا ایڈمنسٹریشن۔ بات کرتے ہیں اب آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کی۔ قالینوں سے لے کر دیواروں کی نقشہ کاری اور عمارتوں کا تعمیر کرنا، قلعوں کا، محلات کا، باغات کی تزئین و آرائش، اور اسکلپچر میکنگ اور ڈیزائن وغیرہ جو دیواروں پر بنتے ہیں، وہ یہ سب کچھ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے اندر آتا ہے۔ ایز مسلم رولرز کیم فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈس دے براٹ along diversity in every sphere of life۔ اب جتنے بھی مسلم رولرز ہیں، کوئی منگول اٹھ کر بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، منگولوں میں سے کوئی آگے آ رہا ہے، یعنی مغلز جو آگے آئے ہیں۔ پھر اگر بات کی جائے ہمارے افغانستان سے بادشاہ اٹھ کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیبرنگ کنٹریز میں سے ایسے بادشاہ ہیں جو اٹھ کر
سب کانٹیننٹ کے بادشاہ بن رہے ہیں کانکر کر کے اس ایریا کو. تو وہ جہاں جہاں سے اپنے اپنے ملکوں سے آئے تو وہ اپنے ساتھ ڈائیورسٹی لائے, ایسی جدت لے کر آئے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے رہن سہن, ان کے لباس, ان کے گھر بنانے کا انداز, وہ ساری چیزیں آپ کو اب جو اگر آپ محل دیکھیں یا فورٹ وغیرہ کی طرف آپ کو لاہور میں جانا ہو, یا ایسی ساری سائٹس جہاں پر فورٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو امتزاج ملے گا الگ الگ ثقافتوں کا, ٹھیک ہے, الگ الگ وہ کسٹمز اور الگ الگ علاقوں سے لوگ ووٹ کر آئے تھے, اور وہ رنگ آپ کو نظر آئے گا. ڈیو ٹو دس دا آرکیٹیکچر آف دا سب کانٹیننٹ واز ہائیلی انوویٹیو اینڈ یونیک. سب کانٹیننٹ میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو, انڈیا میں تو خیر بہت بہترین جو ہیں آرکیٹیکچر کے لیے دیکھنے کو بلڈنگز ملتی ہیں, جو ہسٹورک بلڈنگز ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت ان کے نقشی کاری کی گئی ہے ان کے اوپر. پاکستان نے تو اتنا خاص خیال ہی نہیں رکھا, نہ اپنے فورٹس کا, نہ اپنے جو محل وغیرہ, شیش محل وغیرہ, تھوڑا بہت کام کیا لیکن اس انداز سے نہیں کیا جتنا انڈیا نے پریزرو کیا ان ساری چیزوں کو. اب ٹرکش اور افغان سلطانز انٹروڈیوس دا سمپلسٹی آف دا اسلامک اسٹائل ان دا بلڈنگز دے گاٹ کنسٹرکٹیڈ. جتنے افغان یا ترکی سے آنے والے سلطان بنے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر, بر صغیر پاک و ہند کے اندر, انہوں نے اسلامک وے آف یا اسلامک اسٹائل آف بلڈنگ, ٹھیک ہے نا, محرابیں اور گنبد, ٹھیک ہے نا, مسجد والی لک, وہ کنسٹرکٹ کروائی ہیں بلڈنگس کہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کسی مسلمان انسان رہتے ہوں گے, آپ کو مسلمان لوگوں کی بلڈنگ ہے, یہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اسلامک ٹچ دیا اس کو. دا گرانڈیور آف اسلامک آرکیٹیکچر واز انکارپوریٹڈ تھرو آرٹس ڈومز اینڈ دا آرٹ آف کیلیگرافی. اب آرٹس ڈومز اور جو آرٹ آف کیلیگرافی ہے نا, کیلیگرافی کہتے ہیں ہاتھ سے قرآن پاک کو لکھنا, ٹھیک ہے, اور آیات کا لکھنا, وہ آپ کو دیواروں پر لکھی بھی آیات نظر آئیں گی. اس کے علاوہ آپ کو محرابیں جو آرٹس بنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈومز نظر آئیں گے جو گنبد ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیکھنے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے جس نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے. پھر قطب مینار اگر ہم دہلی میں دیکھیں, آپ کو پتہ ہے نا قطب مینار کس نے بنوایا تھا, قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا, یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے اس کو کنکر کر لیا, اس علاقے کو, دہلی کو کنکر کر لیا ہے اور میں یہاں کا بادشاہ بن گیا ہوں آگے. قطب مینار ایٹ دہلی, قوت الاسلام ماسک اینڈ the علائی دروازہ are some of the finest example of Islamic architecture in the subcontinent. تو اگر کسی نے اسلامک آرٹ یا اسلامک اسٹائل کی کنسٹرکشن دیکھنی ہے تو وہ ان 3 چیزوں کو دیکھ لے, وہ قطب مینار ہو یا قوت الاسلام ماسک ہو یا علائی دروازہ ہو, سب میں آپ کو اسلامک آرکیٹیکچر کی جو خوبصورتی ہے نا وہ نظر آئے گی بر صغیر پاک و ہند میں. آگے چلتے ہیں ڈیولپمنٹ آف لٹریچر اینڈ اردو. اب اردو اور ادب میں کتنا نکھار آیا ان کے دور میں دہلی سلطنت کے دوران. دا کورٹس آف دا دہلی سلطنت ور فریکوینٹڈ بائی writers, poets, philosophers, theologians اور lawyers and travelers from all over the world. اب ہر وقت جو ہے نا تاتا بندھا ہوتا تھا. دلی کی سلطنت کا جو دربار سجتا تھا نا, اس کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوتے تھے؟ لکھاری بیٹھے ہوتے تھے, شاعر بیٹھے ہوتے تھے, فلسفہ دان بیٹھے ہوئے ہیں, تھیوری پیش کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر لائرز جو ہیں وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں, دور دور سے آئے ٹریولرز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹورسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا سے آئے ہوئے. کوئی زبان بولنے والا ہے, کوئی عربک بولنے والا ہے, کوئی ٹرکش لینگویج بول رہا ہے, کوئی فرینچ میں بات کر رہا ہے, کوئی سنسکرت میں بات کر رہا ہے. تو بہت ساری لینگویجز ہیں جو اس دربار کا حصہ ہیں. اندر امپورٹنٹ اچیومنٹ واز دا ڈیولپمنٹ آف نیو لینگویج اردو. اب اسی دور میں اردو ایجاد کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایجاد تو نہیں کہہ سکتے, یہ سمجھ لیں کہ اس میں نکھار لایا جا رہا ہے, اردو کو مزید خوبصورت بنایا جا رہا ہے, اس میں مزید لفظوں کو ڈالا جا رہا ہے. اٹ واز اے مکسچر آف پرشین, عربک, سنسکرت اینڈ ٹرکش ورڈس. اب اردو کو کس چیز سے ملا کر بنایا انہوں نے؟ جو دربار میں موجود جتنے بھی لوگ تھے نا, ان کی جو زبانیں تھیں ان کے الفاظ اکٹھے کر کے, ٹھیک ہے. کچھ لفظ تو ترکی والوں سے لیے, کچھ لفظ انہوں نے عربی سے لیے, کچھ انہوں نے فارسی میں سے لیے, کچھ انہوں نے ہندی سنسکرت جو ہے نا, سنسکرت جو لینگویج ہے ہندوؤں کی ادھر سے لیے. تو یہ 4-5 زبانیں ملا کر تقریباً 4 زبانیں, آپ نے اس کو انڈر لائن کر دینا کہ اردو کون سے دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی یا امپروو ہوئی اور کون سی 4 زبانوں کو ملا کر بنائی گئی. تو اس میں پرشین ہے, عربک ہے, سنسکرت ہے اور ٹرکش ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو ملا کر اردو بنائی گئی. The word Urdu is a Turkish word which means the camp. اب اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے
کیمپ کیا ہوتا ہے؟ جب آرمی والے کہیں ڈیرا ڈالتے ہیں نا تو وہ کیمپس لگاتے ہیں وہاں پر، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں ان کے پاس، انہوں نے توپے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ لفظ وہاں سے نکلا جس کا مطلب کیمپ ہے۔ اور اٹ اسٹارٹیڈ آف ایز اے لینگویج آف دا ٹروپس، سب سے پہلے تو یہ ٹروپس آپس میں بات کیا کرتے تھے، جو آرمی والے تھے وہ آپس میں جس زبان میں بات کرتے تھے اس کو اردو بلایا جاتا تھا، اینڈ سون بیکیم دا لینگویج آف دا پیپل۔ پھر آہستہ آہستہ یہ زبان جو ہے نا لوگوں تک پہنچی اور لوگوں نے اس کو اپنانا شروع کر دیا، اس کو بولنا شروع کر دیا۔ گریجولی اٹ بیکیم دا جیم آف مسلمس کلچر اینڈ مینی poets and writers contributed to the development of this language through their literary work۔ اب پھر آہستہ آہستہ یہ زبان کسی ہیرے جواہرات کی طرح، ٹھیک ہے نا، کسی جیول کی طرح، کسی جیم کی طرح جو ہے نا عام ہو گئی، ہمارے مسلم کلچر کا حصہ بن گئی۔ شاعروں نے اس میں شاعری کی اس زبان کے اندر، اور رائٹرز نے ڈرامے اور جو بھی کہانیاں اور یہ ساری داستانیں سب لکھی اسی زبان کو استعمال کر کے۔ انہوں نے بڑا حصہ ڈالا ہے اردو زبان کو ڈیولپمنٹ پر لے جانے کے لیے اور اس کو اتنی ترقی دینے کے لیے۔ شاعر حضرات کا، شعراء حضرات کا اور لکھاریوں کا بڑا ہاتھ ہے، رائٹرز کا بہت ہاتھ ہے اس کے اندر، کیونکہ انہوں نے بہت لٹریری ورک کیا ہے، ادب سے ریلیٹڈ بہت کام کیا ہے، اردو ادب سے ریلیٹڈ۔ اب لاسٹ ٹاپک پڑھ لیتے ہیں، کازز آف دا ڈکلائن آف دا دہلی سلطنت۔ اب کیا ہوا ایسا کہ دہلی سلطنت کا زوال آ گیا؟ Many states declared their independence and stopped following the regulations imposed by the rulers of Delhi. The Delhi Sultanate eventually lost complete control over them۔ ابھی کیا ہوا کہ بہت ساری اسٹیٹس جو تھی نا، اس کو پروونس اور اسٹیٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا تھا، تو وہ ساری اسٹیٹس نے کہا کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم آپ کی رول ریگولیشن کو فالو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوا، یہ ویک ہونا شروع ہو گئی رولرس کا، جب سلطان کا حکم ہی کوئی نہیں سن رہا ہے بادشاہ کا، تو وہ گورنمنٹ کیسے چل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلی وجہ تھی، وہ یہ تھی ان کا کنٹرول جو ہے نا وہ لاس کر رہے تھے اس کو، کنٹرول کو اوور دا اسٹیٹس۔ سلطان لائک فیروز تغلق Sikandar Lodi re-imposed jizya, the much hated tax on the non-Muslim. This made the Hindu population angry۔ اب کیا ہوا کہ جب فیروز تغلق یہ سکندر لودھی بنے ہیں نا، دوبارہ سے بادشاہ یا حکمران بنے ہیں دلی سلطنت کے، تو انہوں نے جزیہ دوبارہ سے لاگو کروا دیا۔ جزیہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جس کے بدلے میں اس ملک میں رہنے والی مائنورٹیز، چاہے وہ جتنے بھی نان مسلمس ہیں، ان کے رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی عبادات گاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو آزادی دی جاتی ہے اس ریاست میں رہتے تھے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارے، کوئی ان کو نقصان دے گا، گورنمنٹ اس چیز کا ان سے ٹیکس لیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ٹیکس پے کریں گے، اس ٹیکس کا نام ہے جزیہ، اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ ان کو یہ تحفظات دے گی، یہ فیسیلیٹیٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے کیونکہ جو اکبر بادشاہ تھا اس نے تو تماشا لگا کے رکھا ہوا تھا ہندوؤں کو، تو اس نے اتنا فری کر دیا تھا کہ اللہ کی پناہ، اور جزیہ بھی ختم کر دیا ہوا تھا، اور خود ہندو عورت سے شادی کر کے بیٹھ گیا تھا، ایون کہ مسلمان مردوں کو یہ کہتا تھا کہ تم بھی ہندو عورتوں سے شادی کرو، خاص طور پر راجپوتانیوں سے شادی کرو، ٹھیک ہے۔ تو بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد لوگوں کو عادت پڑ گئی جزیہ نہ دینے کی، ٹیکس نہ دینے کی، وہ نفرت کرتے تھے اس سے۔ تو اب جب یہ ایک اسلامک لا ہے، اسلامک طریقہ ہے ٹیکس دینے کا، تو جب یہ دوبارہ سے لاگو ہوا نا، تو اب ہندو جتنی پاپولیشن تھی، آپ کو پتہ ہے برِ صغیر پاک و ہند میں کافی میجورٹی ہے ہندوز کی، اب وہ ناراض ہونا شروع ہو گئے اس حکومت سے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو اکبر نے معاف کر دیا تھا، یہ انہوں نے پھر ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ The armies and nobles became too strong and could not be controlled even by iron-fisted rulers۔ اب کیا ہوا کہ جتنی آرمی اور نوبلز تھے، یہ بھی اکبر صاحب کی ادھر ہے کہ انہوں نے اتنا فری ہینڈ دیا ہوا تھا نوبلز کو، سارے امراض کو اور آرمی والوں کو، ٹھیک ہے، پیسے کھلاتا رہتا تھا ان کو ہر وقت، ٹھیک ہے، اتنا فری کر دیا تھا۔ تو اب وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے تم کون ہو ہمیں روکنے والے، بادشاہ سے ڈائریکٹ ہو گئے تھے۔ تو چاہے جتنا مرضی سخت ہو بادشاہ، ٹھیک ہے، سخت مزاج ہو، سخت لہجے کا ہو، آئرن فسٹڈ ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے تھے وی ڈونٹ کیئر what you said or what you want، تو اسٹے اوے نا۔ تو یہ والا سین چل چکا ہوا تھا کہ ہمیں تمہیں کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، تم ہو کون۔
تو the Jagirdari system revived by Feroz Tughlaq empowered the Jagirdars who ultimately started to assert their independence. جاگیرداری سسٹم ختم کیا تھا اکبر نے، انہوں نے فیروز تغلق نے لا کر واپس لگا دیا۔ جاگیرداری سسٹم کیا تھا کہ لوگ اپنی جاگیریں تھیں، ان کی بہت بہت بڑی زمینیں تھیں، وہاں پر مزاروں سے کام لیا کرتے تھے اور ان کو اس بدلے میں کھانے پینے کے لیے یا رہائش کے لیے جگہ دے دیا کرتے تھے۔ جاگیرداری سسٹم کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن فیروز تغلق نے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا تھا، جو کہ ایک اچھا اقدام نہیں تھا۔ اور ایک بندے کے پاس اتنی جائیداد ہونا اور اس نے کسانوں کو جو اپنی کام ڈیوٹی پہ لگایا ہوا اس کے بدلے میں تھوڑا سا ان کو معاوضہ دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو یہ غلط انداز سے اس نے کیا کیا کہ غریب عوام کے دلوں میں بھی برائی پیدا کر دی حکومت کے بارے میں۔ The empire was to be controlled and the means of communication were not very developed. اب اتنی بڑی ریاست ہے ماشاءاللہ، بر صغیر، پاک و ہند، سب کانٹیننٹ بر اعظم، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی بڑی ریاست کو ہم نے پاکستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو، وی نیڈ اے ٹرانسپورٹ، ٹھیک ہے، ہم پیدل نہیں جاتے۔ تو اب اتنی واسٹ، یعنی 2 4 5 ملک اس کے اندر آ رہے ہیں، اتنی بڑی ریاست کو کنٹرول کرنا آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ خاص جو ہے نا ڈیولپ روڈز بھی نہیں تھے اور ٹرانسپورٹ سسٹم بھی کچھ تھا ہی نہیں، سمجھیں، ٹھیک ہے نا، بگیاں شگیاں ہوتی تھیں، تو ایک بگی کو دوسرے 4 5 شہر دور اگر جانا، ایک پروونس سے دوسرے پروونس سے جانا تو بہت ٹائم لگتا تھا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ Taimur's invasion served a severe blow to the already disintegrating Sultanate, and Babur's invasion finally ended the power of the Delhi Sultanate. اب پہلی ایڈمنسٹریشن تباہ، عوام ناراض، جاگیرداری سسٹم سٹارٹ، اور رئیس اور امراء کا اور آرمی کا آنکھیں دکھانا بادشاہ کو، یہ کیا کم تھا کہ رئیسی کثر باہر سے آئے ہوئے بادشاہوں کے حملوں نے پوری کر دی۔ پہلا حملہ تیمور نے کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا حملہ جو ہے وہ بابر نے کر دیا۔ تو ان دونوں کے حملے سے دلی سلطنت کا جو ہے نا ملیہ میٹ ہو گیا، بالکل ستیہ ناش ہو چکا تھا، اور یہی وجہ بنی ڈکلائن کی، زوال کی دلی سلطنت کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ آئی ایم ریڈی ٹو اپلوڈ دا صوفیزم ٹاپک ایز ویل۔ تو بیسٹ آف لک فار یور ہسٹری ایگزام۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔